الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ چوتھی محفل ہے موطا امام مالک بروایت محمد رحمہ اللہ من جانب جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی جانب سے۔ آج جس حدیث شریف کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 2 اور باب ہے وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا باب، یعنی ان احادیث میں نماز کے کیا اوقات ہیں اس کے بارے میں چنندہ احادیث آپ نے اس میں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن اخبرنا مالک اخبرني ابن شهاب عن عروة قال حدثني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو خبر دی ابن شہاب زہری نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عروہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے جب کہ سورج میرے کمرے میں ہوتا تھا، قبل ان تظہر، اس کے بلند ہونے سے پہلے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ عصر کا وقت اللہ کے رسول میں دیکھا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز جب پڑھاتے ہیں تو اس وقت میرے کمرے میں سورج کی روشنی رہتی تھی۔ سورج رہتا تھا بولے تو سورج نہیں، سورج کی روشنی رہتی تھی، اور سورج بلند ہونے سے پہلے، تو مغرب کے وقت میں، عصر کے وقت میں سورج بلند نہیں ہوتا بلکہ سورج کیا ہوتا ہے؟ ڈوبتا ہے۔ تو یہاں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کی وجہ سے جو چھاؤں بلند ہوتی نا، وہ مراد ہے۔ سورج ڈوبنے کی وجہ سے جو اندھیرا اور چھاؤں بلند ہوتی وہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ میرے کمرے میں کیا رہتا تھا؟ سورج کی روشنی رہتی تھی۔ یعنی سورج کی روشنی رہنے تک اللہ کے رسول نماز عصر پڑھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث ہے اخبرنا مالک قال اخبرني ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك انه قال نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو خبر دی ابن شہاب زہری نے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں ہم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ہم عصر پڑھتے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک جانے والا یہاں سے قباء کو جاتا، ان کے پاس پہنچتا، تو جب وہ ان کے پاس پہنچتا قباء میں تو اس وقت بھی سورج بلند ہی رہتا، ڈوبتا نہیں۔
تو اب یہ ہاں یہ نشانی بتا رہے. اب چونکہ اس وقت گھڑی اڑی تو نہیں تھی, 5:25 ہو رہے تھے, 5:55 ہو رہے تھے, ایسا تو نہیں تھا. یہ نشانیاں تھے. چھاؤں اتنی ہو گئی تھی, ایک جانے والا جا کے اتنے دور سے اتنے دور جا کے آ رہا تھا, یہ بتانے کا مقصد ہے. تو اب یہاں اس حدیث سے وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ, یہ کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نماز پڑھ لیتے تھے. کہاں؟ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے. بہت سے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ہونا, دوسری طرف نہیں ہونا, بلکہ اہتمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ ہی کے پیچھے آپ ہی کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے عصر کی مسجد نبوی میں, اس کے بعد ایک جانے والا قباء کو جاتا, جانے کے بعد میں وہاں کے لوگ ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھتے, تو یہاں جانے والا آدمی ان کو بولتا کہ بھائی مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو گئی, تم لوگ عصر پڑھ لو. اور اس وقت سورج بلند رہتا ابھی. اس کے بعد میں پھر وہ لوگ ابھی نماز پڑھتے. تو ایک روایت میں ہے کہ وہ جو جانے والا آدمی, انہوں اپنا نام ذکر نہیں کرے, انہوں خود جاتے تھے, ان کے گھر والے وہیں پہ تھے, ان کی قوم کے لوگ وہیں پہ تھے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں جا کے پھر بولتے تھے, پھر وہ لوگ اس وقت نماز پڑھ لیتے تھے. تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز سورج جب تک بلند رہتا ہے اس وقت تک نماز عصر پڑھ لینا ہے. سورج ڈوبتے وقت میں جو رنگ بدلنے لگتا ہے اس وقت پڑھنا بہتر نہیں ہے, اس سے پہلے پڑھ لینا. تو اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب قباء مدینہ منورہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے.